إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین۔ معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 6 ہے کتاب الصلاۃ، یا کتاب الصلاۃ میں جو پہلا باب ہے باب المواقیت، جس میں نمازوں کے اوقات کا بیان کیا جا رہا ہے اور اس سے متصل جو حدیثیں ہیں ذکر کی جا رہی ہیں اس کتاب بلوغ المرام میں۔ سابقہ درس میں بات پہنچی تھی حدیث نمبر 4، 5، 6 کے متعلق۔ اختصاراً وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ابو برزہ الاسلمی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم یرجع احدنا الى رحلہ فی اقصى المدینة والشمس حیہ الى آخرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھاتے، پھر ہم میں سے ایک آدمی اپنے گھر لوٹتا جو مدینے کے آخری کنارے پر ہوتا اور ابھی سورج زندہ ہی ہوتا، یعنی روشن صاف۔ آپ نماز عشاء کو کچھ تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے اور نماز عشاء سے پہلے سونے کو اور بعد میں غیر ضروری باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے، اور نماز فجر سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے جب کہ نمازی اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان لیتا۔ آپ عموماً 60 سے 100 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم، اور بخاری و مسلم ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نماز عشاء کبھی جلدی پڑھ لیتے اور کبھی تاخیر سے ادا کرتے۔ جب آپ دیکھتے کہ نمازی جمع ہو گئے ہیں تو جلد پڑھا دیتے، اور اگر دیکھتے کہ نمازی نے آنے میں دیر کر دی ہے تو تاخیر کر دیتے۔ البتہ صبح کی نماز آپ اندھیرے ہی میں پڑھتے تھے، یعنی اول وقت میں۔ اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے صبح کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع فرما دی، یہاں تک کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ تو یہ تینوں حدیثوں کا ترجمہ ہے، اور ادھر ذکر کیا گیا کہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں 3 ہی اوقات کے متعلق ذکر کیا گیا، 2 نمازیں اور باقی ہوں۔ کون سی نمازیں؟ مغرب، عشاء کا آ گیا، ہاں، مغرب اور ظہر۔ اور بہتر یہی تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کریں، لیکن کچھ مقصد کے تحت نہیں بیان کیے ہوں گے، اللہ اعلم۔ اب یہاں احادیث سے جو الفاظ ہیں جن کی تشریح اور وضاحت کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلا جو جملہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر۔ کان یصلی، کانا یہ فعل ماضی ہے جو فعل ماضی ناقص کہتے ہیں، تو کانا فعل ماضی ناقص، اس کے بعد فعل جو آیا ہے، یہ فعل کی کیا قسم ہے؟ فعل کے دیکھیں بھائیو کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، ماضی، مضارع، حاضر اور مستقبل۔ اور کلمہ، کوئی بھی کلمہ ہو عربی زبان میں، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ تو ادھر فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اب کانا کے بعد اگر فعل مضارع آ رہا ہے تو یہ غالباً کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ غالباً کیا اس سے فائدہ ملتا ہے؟ استمرار۔ کان یصلی یعنی غالباً، یعنی تقریباً ہمیشہ۔ اس سے یہ افادت یا اس سے یہ مفہوم ملتا ہے کانا کے ساتھ جب فعل مضارع آ جائے۔ کان یصلی، کان یفعل، یعنی برابر، ہمیشہ۔ اچھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم یرجع احدنا الى رحلہ۔ رحلہ سے مراد کیا ہے؟ رحلہ نہیں، الى رحلہ، ہاں، ثم یرجع احدنا الى رحلہ، ابھی ترجمہ پڑھا میں نے۔
نماز عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم پڑھتے تھے، یا ہم میں سے جو پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے ایک شخص یا پڑھنے والے میں سے اپنے گھر واپس ہوتا تھا۔ الی رحلی سے مراد کیا ہے؟ گھر، یعنی جو سکونت یا ٹھہرنے آرام کی جو جگہ ہو، جو ہم اب کہتے ہیں گھر، یا کہیں مان لیں اس زمانے میں اگر خیمہ ہے یا وقتی ہے تو وہ رحلی ہی ہے۔ یہ را پہ فتحہ ہے اور ہا پہ سکون ہے۔ رحلہ مسکنہ و منزلہ، سکن، رہنے، رہائش اور منزل۔ الی رحلہ فی اقصی المدینہ، مدینہ کے دوری۔ طبعاً یاد رہے مدینۃ المنورہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے، سب جس طرح ابھی آبادی دیکھ رہے اتنا متصل نہیں ہوتا آبادی ہوتی تھی، یعنی قبیلے کچھ الگ بھی دور، کچھ مدینے کے اطراف میں ایک ساتھ رہتے تھے، دوسرا قبیلہ کچھ اطراف میں، تو کئی اس طرح مختلف ایریے تھے جو مدینہ میں شمار ہوتا تھا۔ تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ اقصی المدینہ، مدینہ کی دوری یا کنارے یا اطراف، اور اس کے بھی مزید وضاحت کروں گا کہ مراد کیا ہے، کتنا کلومیٹر کا بھی فاصلہ فقہ الحدیث میں۔ تو المہم یہاں کیا ہے، والشمس حیہ، دور جاتا تھا وہ آدمی نماز پڑھ کر، دور جاتا تھا، اور ابھی بھی سورج زندہ ہوتا تھا۔ حیہ کا معنی وہی زندہ، زندہ سے تعبیر کیا گیا۔ کیوں تعبیر کیا گیا؟ چمکتا ہوا۔ اچھا، تو حیہ سے کیوں تعبیر اس کی گئی؟ وہی بتانے کے لیے کہ ایک دم پوری قوت، پورے شباب، پوری سفیدی، اور ایسے ہی یہ سورج تپش والی روشنی اور حرارت باقی اس کی ہوتی تھی، یہ پورے قوت ایک دم، یعنی ابھی بھی پوری قوت ایک دم شباب اور عروج پہ سورج یہ ہوتا تھا، نہ کہ مثلا ڈھلنے والا ہے، دھوپ کی شدت یا تپش کم ہو گئی، یا ایسے ہی حرارت کم ہو گئی، نہیں۔ تو اس میں اشارہ کس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے، اول وقت میں پڑھتے تھے، اور آج بہت سے مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں، مغرب سے پہلے پڑھتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کبھی کبھی کہ وقت ختم ہو جاتا ہو یا ایک دم اخیر وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ مراد والشمس حیہ، سفید اور ایسے ہی روشنی، روشن یا روشنی والی حرارت اس کی باقی رہتی ہے۔ تو تعبیر کی گئی حیہ زندگی سے کہ وہ زندہ یہ سورج ہوتا تھا۔ خیثمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مراد یعنی اس کی شدید گرمی باقی رہتی تھی، اور باقی بھی معنی جو ذکر کیا گیا وہ بھی صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اس طرح، والشمس حیۃ وکان یستحب ان یؤخر من العشاء، ان یؤخر من العشاء، یؤخر خا پر کسرہ ہے، یؤخر من العشاء، اس سے مراد کیا ہے؟ یؤخر من العشاء یعنی تاخیر سے پڑھنا، ان یؤخر من العشاء، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اول وقت پڑھتے تھے، یا اول وقت پہ پڑھنا بہتر سمجھتے تھے، یا کچھ تاخیر کرنا؟ ہاں، اس میں تاخیر۔ اور نمازوں کے بارے میں تاکید اول وقت میں، لیکن عشاء کے بارے میں کہ نہیں، آپ پسند کرتے تھے تاخیر کرنا، پسند کرتے تھے اول وقت سے، یعنی وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کراہت، آپ اس کو مکروہ قرار دیتے تھے، یا آپ کو کراہت ہوتی تھی کہ خود سوئے یا کوئی سوئے۔ اچھا، کیوں یہ کراہت عشاء سے پہلے سونا؟ عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، یا ایسے ہی وقت نہ ختم ہو جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، اور پھر اگر اٹھ بھی جائے تو ممکن ہے بہت ہی کسلان رہے اور سست رہے، اور جائے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ہوش و حواس نہیں ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، بس جلدی سے پڑھ کے واپس آنا مقصد ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہے نماز سے پہلے۔ پھر ایسے ہی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بات کرنا ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟
پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جگنا جس میں فائدہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عشاء کے بعد جو جگے گا دیر تک، فجر کی جماعت چھوٹ جائے گی یا مکمل وقت چلا جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پڑھے گا۔ دیکھیں نماز کی اتنی اہمیت، یا نماز کے لیے دیکھیے یہ تمام چیزیں، یعنی نماز کی اہمیت پہ دلیلیں الگ ہیں، لیکن اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے کتنی اہمیت اس کے وقت کا، لیکن اللہ المستعان، یعنی وہی بات کہ اس میں کافی تساہل ہے۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں ذکر کر رہا تھا، پچھلے ہفتے میں، اور اس ہفتے اس سابقہ درس اور آج کے درس کے درمیان ابھی ایک سفر کر کے آیا ہوں، یعنی ہندوستان سے ایک جلسے میں گیا تھا، وہی حال، کافی نوجوان، وہ نوجوان جو حریص ہیں 4 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہے، کچھ دعات اللہ بھی ہیں، اللہ المستعان، اتنا تساہل، وہی جو بات میں کر رہا تھا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اور اس طرح دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز کی پابندی کے لیے، نماز وقت سے نہ جائے، جماعت نہ چھوٹے، عشاء سے پہلے سونا اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد جگنا پسند نہیں کرتے تھے، اور جلسے اتنے 2-2 3-3 بجے تک ہوتے ہیں۔ فجر سے پہلے سب سے پہلے وہ جو نماز کی اہمیت اور فضائل پر تقریر کرتے ہیں 1.5 گھنٹے کی، گا کے رو کے وہی سب سے پہلے سوئے رہتے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، بہرحال وَكَانَ يَنْفَتِلُ، یعنی فارغ ہوتے تھے نماز سے یا ایسے ہی پھرتے تھے، یعنی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام کہہ کے پھر مصلین اور مقتدین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو مراد ہے یعنی نماز سے فارغ ہوتے تھے یا مأمومین کی طرف پھر اپنا رخ کرتے تھے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، صلاة الغداء، صلاة الغداء سے مراد کیا ہے؟ کون سی نماز؟ صلاة الغداة یا الغداء، فجر کی نماز۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، صلاة الفجر، تو الغداة کیوں کہا گیا؟ یہ الغداء نہیں ہے کھانا، الغداء تا مربوطہ ہے، نہیں الغداة یہ دن کا جو اول وقت ہے، اور اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر ثانی سے، تو یہ اول النہار ہے، صلاة الغداة کی اس کا بھی نام آیا ہے، تو صلاة الغداة مراد صلاة الفجر۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، یہاں تک کہ نماز سے کب فارغ ہوتے تھے؟ یہاں تک کہ بغل میں جو آدمی رہتا تھا وہ دکھنے لگتا تھا، پہچان میں آ جاتا تھا کہ ہاں یہ فلاں بھی فلاں ہے، ہاں، اور شروع میں نہیں پتہ چلتا تھا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 آیت سے 100 آیت تک پڑھتے تھے، دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں؟ ایک رکعت میں۔ آپ جو کتاب میں لکھا ہے وہ چھوڑیں، آپ بھی اپنی فہم دیکھیں، غور کریں، مراد کیا، اقرب کیا ہے، دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں؟ دونوں رکعتوں، لیکن اس لیے پوری نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نماز سے آپ فارغ ہوتے تھے جب مصلی بغل میں جو آدمی ہوتا تھا اس کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیتیں پڑھتے تھے، یعنی پوری نماز کے بارے میں، یہ اقرب ہے، اس لیے پوری نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ ایک رکعت کے بارے میں، تو یہی اقرب ہے کہ دونوں رکعتوں میں مجموعی آیتیں 60 سے 100۔ اچھا، پھر دوسری جو روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، ایک روایت یہ بخاری میں وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، جس کا وہی معنی ہے، چاہے صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے یا نہیں، کہ بسا اوقات آپ جلدی پڑھتے تھے اور بسا اوقات کیا آپ تاخیر سے پڑھتے تھے۔ احیاناً یہ جو لفظ ہے یہ استعمال کرتے ہیں، یہ اسم مبہم ہے، یہ اطلاق کیا جاتا ہے کبھی کم ٹائم پر اور کبھی زیادہ ٹائم پر۔ تو احیاناً کا معنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی مختصر ٹائم ہو، نہ کہہ سکتے آپ بہت طویل ہے، یعنی المہم
قلیل پہ بھی مطلق ہوتا ہے، احیانا سے مراد ہوتا ہے بہت ہی چند وقت، اور کبھی کبھی کچھ لمبے ٹائم پر بھی یہ احیانا کا لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تقدیر ہے والعشاء احیانا یعجل واحیانا یؤخر، جس طرح کی مسلم کی روایت میں والعشاء احیانا یؤخرها واحیانا یعجل۔ پھر اس کی وضاحت کی اذا رآہم الشمع عجل واذا رآہم ابطأ واخر، اگر لوگ پہنچ جاتے تھے تو آپ جلدی امامت کرا دیتے تھے، تاخیر سے پہنچتے تھے تو آپ پھر تاخیر سے کچھ جماعت کراتے تھے یا امامت کراتے تھے۔ اچھا، العشاء کا اعراب کیا ہے؟ والعشاء احیانا واحیانا، والعشاء احیانا، احیانا یہ معطوف ہے شروع جو حدیث میں ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، تو یصلی الظہر، الظہر اس کا اعراب کیا ہے؟ ماشاءاللہ میں سے وہ نحو بھی پڑھ رہے قواعد، کیا اعراب ہے؟ کان یصلی الظہر، کیا اعراب ہے الظہر کا؟ فعل فاعل مفعول بھی کیا ہے؟ مفعول بھی صلی الظہر، اور مفعول بھی جو ہے منصوب ہوتا ہے فتحہ سے، تو ادھر پھر ہے والعشاء، تو وہی العشاء معطوف ہے الظہر پر، تو ادھر کہا جائے گا والعشاء۔ والعشاء اس طرح منصوب ہے اور عطف ہے یا معطوف ہے کس پر؟ اس کو عطف کیا گیا ہے جو شروع حدیث میں جس کا ذکر مکمل نہیں کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر۔ پھر اس کے بعد والصبح، والصبح یہاں بھی وہی اعراب، اس لیے کہ عطف کیا جا رہا کان یصلی الظہر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیها بغلس، بغلس غین پر فتحہ اور لام پر بھی، بغلس۔ غلس سے مراد کیا ہے؟ رات کا جو آخری اندھیرا ہے، جب صبح کی روشنی سے مخلوط ہو جائے اور اس وقت تاریکی کا غلبہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ الغلس کیا کہتے ہیں؟ رات کا آخری وقت، یا کہیے صبح کا اول جو وقت ہے، جو رات کی آخری جو وقت کا اندھیرا ہوتا ہے اس سے مخلوط ہو جائے اور اس میں تاریکی زیادہ ہو، اور اول فجر جو وقت ہوتا ہے اس میں اندھیرا زیادہ رہتا غالب، بلکہ شہروں میں آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے، آسمان کی طرف دیکھیں کہ اصل صبح ہوئی یا نہیں، ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی اندھیرا، ابھی بھی رات باقی ہے۔ اچھا، پھر جو مسلم کی روایت ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فاقام الفجر حین انشق الفجر، کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، حین انشق الفجر، انشقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی پھٹنا، تاریکی یا تاریکی شب سے سفیدہ صبح کا ظاہر ہونا، تو پھٹنے سے تعبیر کیا گویا اسی جگہ پر کوئی چیز اچانک پھٹ جائے، یعنی مراد وہی ہے، یعنی صبح کا طلوع ہونا۔ اچھا، یہ اس طرح یہ حدیث کے متعلق جو الفاظ ہیں لغت کے متعلق، کچھ اعراب کے متعلق ذکر کیا تاکہ مکمل الفاظ کی وضاحت ہو جائے، پھر اس کے بعد حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں فقہ اور مسائل سمجھنے میں اور آسانی ہو۔ اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلے حدیث میں کس نماز کا تذکرہ آیا؟ کون سی نماز؟ عصر، تو عصر سے شروع کرتے ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں اس حدیث سے یہ فائدہ، یہ مسئلہ مستنبط ہے کہ صلاۃ العصر، عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا کیا؟ مستحب ہے۔ کہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے؟ وجہ استدلال کیا ہے؟ کہاں سے بات مستنبط کیا جا رہا ہے؟ والشمس حیہ، اور ایسے ہی گھر تک اتنے دور تک پہنچتے تھے نماز پڑھ کر اور ابھی بھی سورج زندہ رہتا تھا۔ اچھا، تو یہ دور دراز جاتے تھے مدینہ کے اطراف اور ابھی بھی سورج ایک دم اپنے شباب پر ہوتا تھا، زندہ رہتا تھا۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج ابھی بھی مرتفع ہوتا تھا، اونچا ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا۔ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، پھر جانے والا العوالی تک پہنچ جاتا تھا، وہاں پہنچتا تھا اور ابھی بھی سورج بلندی پر ہوتا تھا۔
الزہری اس کی تشریح کرتے ہیں العوالی جو ہے مدینہ میں جو واقع ہے یہ 4 میل یا اس کے قریب ہے، 4 میل، اور یذہب سے پیدل غالباً، یذہب یعنی غالباً اسی یعنی پیدل جاتے تھے۔ ایسے ہی یہ بھی مروی ہے انس رضی اللہ عنہ سے، اور یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، كنا نصلي العصر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة۔ عصر کی نماز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے جانے والا جاتا تھا قباء اور ابھی بھی سورج مرتفع ہوتا تھا، ابھی بھی بلندی پر ہوتا تھا۔ اور یہ قباء کتنا دور ہے؟ 3 کلومیٹر تک ہے، صحیح 3 کلومیٹر، اور پیدل آدمی اگر چلے، اگر جلدی ایسے چلے تب بھی آدھا گھنٹہ تو لگ جائے گا، ہاں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو اس سے واضح ہو رہا اول وقت میں پڑھتے تھے، اور اس حدیث کو سابقہ حدیث کے ساتھ، کون سی حدیث ہے جو پہلی حدیث ہے مواقیت میں؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اگر ملایا جائے تو واضح ہو رہا ہے، اس بات کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھتے تھے، یعنی یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا تھا، یہ سایہ یہاں تک کہ ہر چیز کے برابر ہو جائے سایہ، اسی وقت پڑھتے تھے۔ اور آج بہت تاخیر سے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اس طرح حدیث کی حقیقت میں واضح مخالفت کر رہے ہیں، اور اس مسئلے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ پہلا مسئلہ تھا جو مکمل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ عشاء کے متعلق اب لیا جاتا ہے بالترتیب۔ تو عشاء کے متعلق کیا بات یا کیا مسئلہ مستنبط ہے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے، لیکن ہاں ایک قید کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ جب لوگ حاضر ہو جاتے تو پہلے پڑھا دیتے اور تھوڑا سا یعنی جماعت مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے، مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو اول وقت سے تاخیر کرنا پسند کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مستنبط ہے کہ عشاء کی نماز کو اول وقت سے تاخیر کرنا یہ مشروع ہے، بلکہ مستحب ہے، بشرط کہ مقتدین کا خیال رکھتے ہوئے، یہ شرط ضروری ہے۔ تو اگر گاؤں میں آپ کسی گاؤں میں ہیں اور مشکل سے وہ عشاء تک جگتے ہیں، بہت سے لوگ پہلے ہی سونے لگتے ہیں، اور آپ پھر کہیں نہیں تاخیر کریں گے، تو یہ مناسب ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ آپ اگر کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے پہلے آ جاتے تھے تو پڑھا دیتے تھے اول وقت میں، تاخیر کرتے تھے کچھ آپ تاخیر کر دیتے تھے، تو یہ خیال کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ پھر سے ایک مرتبہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو اول وقت سے تاخیر کرنا یہ مشروع ہے، بلکہ مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے جس طرح کی اس حدیث میں بھی اس کا قید آیا ہے کہ جو مصلین مقتدین کا خیال رکھتے ہوئے، تاکہ ان پر مشقت یا ان کو مشقت میں نہ ڈالے اور پریشانی میں نہ ڈالے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تھے اکٹھا ہو گئے تو آپ پڑھا دیتے تھے، کچھ تاخیر کرتے تھے تو تاخیر سے نماز پڑھاتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز کو تاخیر کرنا یہ محبوب اور پسند تھا، جس طرح کی اور بھی حدیث آئیں گی اس حدیث کے بعد جو آئے گا، یا آنے والے حدیث کے بعد جو آنے والی حدیث نمبر 8۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، تو اس سے کیا فائدہ مستنبط ہے؟ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند۔ اچھا، تو عشاء سے پہلے سونا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے کیا مسئلہ امت کے لیے مستنبط ہے کہ عشاء سے پہلے سونا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے یا ایسے ہی وقت، یا تو آدمی جماعت سے محروم ہو جائے گا یا وقت ہی ضائع کر دے گا، اسی لیے اس کو سونا نہیں چاہیے،
اسے جب غلبہ ہو جائے گا نیند کا تو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا، خاصتاً جو لوگ فجر سے جگے ہوئے ہیں اور بیچ میں قیلولہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور تھکے ہوئے اور وہ بھی محنت کا کام کر رہے ہیں، نہیں کہ اے سی میں بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی محنت کا کام کر رہے ہیں، مزدوری والا کام کر رہے ہیں، کھیت میں محنت کر رہے ہیں، تو یہ ایسے آدمی اگر سو گیا بھائیو تو کیا رائے ہے، اٹھے گا عشاء میں؟ اسی لیے کہا جائے گا صبر کر لیں، اللہ کے لیے صبر کر لیں، سوئے نہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو جائیں، اور عشاء کی نماز اب یہاں مصلحت ہے اول وقت میں پڑھا دیا جائے اور تاخیر عشاء کی نماز نہ کی جائے۔ اچھا لیکن ادھر ایک سوال ہے بھائیو، سوال ہے اگر آپ کو پورا آپ کا عزم ہے، تھکے ہوئے ہیں، کچھ آپ نکل گئے تھے، آج باہر نکل گئے تھے، ذرا دوڑے دھوپے ہیں اور یقینی ہے کہ ہم 1 گھنٹہ سو لیں گے تو اس سے ہم بلکہ ایک طرح ایک قوت مل جائے گی اور چستی آ جائے گی بدن میں، تو کیا رہا ہے اگر کوئی سویا؟ ہاں، اس لیے کہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، طبیعت میں مختلف ہے، اس لیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ قرار دیا، اس لیے نہیں مکروہ دیا اس لیے کہ عام وجہ ہے یعنی سونا نہیں چاہیے، بلکہ نماز کی وجہ سے، تو اسی لیے یہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی آدمی پورا اس کو یقین ہے، اعتماد ہے کہ جگ جائے گا اس سے، اور بلکہ اس کے اندر ایک طرح قوت، طاقت، چستی آ جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے اکثر رمضان میں، دن بھر لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، افطاری سے پہلے پہنچتے ہیں، افطاری کر لیتے ہیں اور افطاری کرنے کے بعد کافی تھک جاتے ہیں، اور عشاء غالباً رمضان میں تاخیر سے پڑھتے ہیں، کچھ تاخیر کرتے ہیں، اس طرح جو تاخیر کرتے ہیں الحمدللہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ 1 گھنٹہ سو لیتے ہیں اور الحمدللہ جماعت کے ساتھ عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو باذن اللہ عز و جل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی فقہ بھائیو اور استنباط کا فائدہ اہل علم کے فقہ کی طرف رجوع کرنا، لیکن ایسے ہر کوئی اپنے سے استدلال کرنے لگے گا، جس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے کچھ نوجوان ہیں، ہر کوئی یعنی اپنے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے مجتہد ہے، ہاں چھوٹے موٹے مقرر بھی ہر کوئی مجتہد ہے، کہتے بھی حدیث میں ہے شیخ، اچھا حدیث میں ہے لیکن یہ آپ کا مفہوم ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اور علماء کرام کے مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہرحال اللہ المستعان، اللہ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔